हाय खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदा हमसे कहा, हाय खुदा तू ही रब है। मैंने खुदा हमसे कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ज़मीन के मुक़द्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपाउन नहीं तपाऊंगा और अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदाबंद ही मेरी मीरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है, जो मेरा हिस्सा है उसका मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मीरास खूब है। मैं खुदावंद की हाम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है। बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश न होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। खुदावंद में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। आप सब जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, सबको सलाम। सबकी सलामती के लिए खुदा के हुजूर फरियाद करता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ उन चैनल्स के लिए जिनके ज़रिए से खुदा का ये कलाम आप तक पहुँच रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं शख्सी तौर पर, ख़ास तौर पर वो भाई बहन जिन्होंने कमेंट्स में कुछ कुछ लिखा है मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, दुआ का यकीन बख्शा है, उन सब के लिए खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा के हुज़ूर ये फ़रियाद है कि कलाम का जो हिस्सा आपके दिल तक पहुँचेगा, उसके ज़रिए से आपको खुदा की नज़दीकी महसूस हो और आपको ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ कोई है जिसकी कुदरत बेहद है और जिसकी मोहब्बत आपके लिए बेमिसाल है। खुदा का शुक्र हो आप सब के लिए जो मेरे साथ शामिल हैं, और मैं खुदा के हुजूर उसका शुक्र करता हूँ कि मैं उसका मोहताज हूँ।
میں اس کا فقیر ہوں. لکھا وہ اپنے فقیروں کو حقیر نہیں جانتا. اس پر توکل کر کے، اس پر بھروسہ کر کے، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ کلام کا حصہ جو آج آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اس سے ہمارا بھلا ہوگا، اور خداوند جو نیکی اور مہربانی ہمارے لیے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکے گا. بہت کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. یہاں پر لکھا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. میں دیکھتا رہوں میرے سامنے کیا ہے یا میرے سامنے کون ہے. سو خدا کرے، یہ میری فریاد ہے کہ آج خدا کے کلام کی جو یہ خوبصورت باتیں ہیں، تسلی بخش باتیں ہیں، ان سے ہمیں تسلی بھی ملے، سہارا بھی ملے، ایمان کی مضبوطی بھی ہو، خوشی اور شادمانی نصیب ہو، اور پھر آپ کہیں اچھا ہوا، اچھا ہوا میں نے خدا کا کلام سنا. اور آسمان سے آپ کے لیے یہ بات آئے، اچھا ہوا میری بیٹی تو نے میری بات سن لی، میرے بیٹے بہت اچھا ہوا آج تو نے میری بات مان لی. کیونکہ خدا کی خوشی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے. خدا کی خوشنودی، خدا کی خوشی اس میں ہے کہ آپ کو برکت دے. معلوم نہیں کس قسم کے حالات ہیں آپ کے، بڑا ڈر لگتا، دہشت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، جان گھبراتی جب دیکھ کے کہ لوگ ان دنوں میں پناہ مانگ رہے ہیں مصیبتوں سے، بھاگے پھر رہے ہیں جان بچانے کے لیے طوفانوں سے اور طرح طرح کی باتوں سے جو گھبرا دینے والی ہیں، جن سے دہشت پیدا ہوتی ہے، ان سے پناہ مانگ رہے ہیں. کوئی ہے جو ہم کو سہارا دے سکتا ہے، کوئی ہے جو ہم کو چھڑا سکتا ہے، کوئی ہے جو ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے، کوئی ہے جو میری بھی سن سکتا ہے. یہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے، آئے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھی میں پناہ لیتا ہوں، تو ہی رب ہے اور کوئی نہیں ہے. میں نے سب کو پکار کے دیکھ لیا ہے، اب میں کسی کا نام تک نہیں لینا مانگتی. یہ کہہ رہا خدا کا بندہ داؤد. بہت مشکل حالات میں خداوند نے اپنے بندے کو رکھا. تاکہ سونے کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جل نہیں جاتا، بلکہ اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی لیے تو داؤد ایک جگہ کہتا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، اچھا ہوا اب مجھے پتہ لگ رہا ہے مخالفت کیوں تھی، مصیبتیں کیوں تھی، میں چاروں طرف سے کیوں گھیر لیا گیا تھا، کیوں مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا تھا کہ میں چھوڑ دیا گیا ہوں. کئی دفعہ میں سوچتا تھا اے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ہائے میرے خداوند، ہائے میرے خدا، ہائے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں ترک کر دیا، کیوں چھوڑ دیا، ایسے حالات کیوں تھے. کہتا اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی. کیوں؟ ارے اب مجھے پتہ لگ رہا تو کیا کر رہا تھا. میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، کیا حال ہے؟ پریشان ہو آپ؟ تھک گئی آپ؟ گھبرا گئے پیارے بھائی؟ مجھے معلوم بھی ہو بھی گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں بھی مشکل حالات میں سے گزر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. دیکھو خدا کے کلام کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، چاہو تو میرے ساتھ یہ دعا کرنا، کیونکہ میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں. چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ ہے. جب آپ مانگنا شروع کر دیں گے تب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا.
اور جب آپ خداوند کے حضور بیٹھنے لگیں گے تب آپ کو سنائی دینے لگے گا. کیا ہے وہ دعا؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. زبور 22 ہے، بائبل اپنی دیکھیے، زبور 22 ہے، اور یہ وہ زبور ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے. کہاں اتنا پرانی بات، داؤد سارا بیان لکھ دیا خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا، کیا کچھ ہوگا، سارا تفصیل کے ساتھ. اسی لیے تو جب صلیب پر وہ مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تجھے خدا نے چھوڑ دیا، تیرا خدا بچائے تجھے، تب اس نے خداوند یسوع مسیح نے یہی زبور کوٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا، یہ پہلی آیت کے جا کے اسے پڑھ لینا تو پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے بادشاہ داؤد نے، نبی داؤد نے میرے بارے میں کیا کہا تھا. یہ پڑھ لینا، کیا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس میں یہ ایک دعا ہے، 11ویں آیت ہے، یہ زبور 22 کی 11ویں. مجھ سے دور نہ رہے. پہلے لکھا 16ویں زبور میں تیری پناہ میں بھاگ آیا ہوں، بھاگ بھاگ کے آنکھیں چپٹ گیا تیرے پیروں کو، اب نہیں جاؤں گا تیرے در سے کوئی کہاں جائے. ہے کوئی در جہاں گناہگار چلا جائے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. تو کہتا پناہ کے لیے تیرے پاس بھاگ آیا ہوں. یہ 16واں زبور پڑھا تھا نا ہم نے. دیکھو پھر سے دکھاتا ہوں یہ آیت، 16 زبور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا، آئے خدا میری حفاظت کا، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں، اور ہے ہی نہیں کوئی پناہ گاہ، ہے ہی نہیں کوئی امید گاہ. کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا سکے گناہگار. دعا ہے مجھ سے دور نہ رہے، کیونکہ مصیبت قریب ہے. چاروں طرف مصیبت ہی نظر آ رہی ہے. تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے میرے خدا؟ میں کسے پکاروں؟ کس کی طرف دیکھوں؟ کس سے امید رکھوں؟ تو دور نہ رہے. بہت پیاری دعا ہے. شاید آپ کا دل چاہے کہ میرے ساتھ مل کر، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں میری پیاری بہن، جہاں آپ بیٹھی ہو میں بھی وہیں بیٹھا ہوں. چارپائی پر بیٹھی ہیں آپ، زمین پر بیٹھے ہو پیارے بھائی، خاک پر بیٹھ جائیں ہم. آؤ خاک پر بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھ جائیں، اور اپنے خداوند سے کہیں تو ہی رب ہے اور کوئی نہیں ہے. مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے. آپ میرے ساتھ سہمت ہوں گے، اتفاق کریں گے میرے بھائی پیاری بہن جو آپ سن رہے ہیں، کہ عام طور پر انسان کی، ہماری ہیومن نیچر ایسی ہے، کچھ ایسا لگتا ہماری ضرورت کچھ اس قسم کی ہے کہ جب ہم اپنے چاروں طرف مصیبت نظر آئے، جب مصیبت قریب ہو، تب ہمیں خدا کی قربت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. یاد آتا ہے، ہم خود دعا کرنے لگتے ہیں، پھر کسی پر ہمیں اعتبار ہوتا ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے، پھر جو کوئی کچھ بتا دے وہ اسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جہاں جانے کے لیے کہے وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی قربان کر دیتے ہیں، فرمان بردار ہو جاتے ہیں، حکم ماننے لگتے ہیں. کیوں؟ مصیبت قریب ہے، دکھائی دے رہا ہے منہ پھاڑ رکھا مصیبت نے، بچے برباد ہونے کو ہیں، کچھ ہو گئے،
کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا, چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ایسے میں خدا یاد آتا ہے. اور میں نے سنی ہے, گواہیاں سنی, اور انہوں نے اس طرح شکر, اگر کوئی خدا ہے, یہ نہیں کہ وہ ایماندار تھے نا, ارے خدا کو ایماندار تھوڑی تلاش کرتا پھرتا, اسے ملے گا کوئی نہیں. راست باز اگر خدا تلاش کرے بھی تو اسے ملے گا کوئی نہیں. اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں راست بازوں کو ڈھونڈنے نہیں آیا, میں تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے آیا ہوں. اس لیے تو مجھے ان کا دروازہ معلوم ہوتا ہے, اسی لیے تو میں جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہوں. راست باز کہاں ہیں, کون ہے؟ خدا کو بھی نہیں ملے گا کوئی, راست باز کوئی نہیں ہے. لیکن سب نے گناہ کیا, خدا کے فضل سے محروم ہیں, مجرم ہیں, مایوس ہیں. لیکن یہ جو دعا ہے اس میں ایک حقیقت جو کھل کے آ رہی سامنے, وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو اس وقت یاد کرتے ہیں, اس کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے, اس کی قربت اس وقت محسوس ہو جائے, یہ درخواست کہ ایسا لگے کہ خدا آ گیا. اس کی قربت کی, اس کی نزدیکی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب چاروں طرف ہمیں مصیبت نے گھیر لیا ہو. جب مصیبت قریب ہو تب اس کی قربت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو کیا یہ منزل ہے, یہیں ڈیرا ڈال لیتے ہیں ایماندار کہ جب مصیبت ہوگی تب خدا کو پکاریں گے, شکر ہے ہم کو راستہ مل گیا, ہم کو پتہ لگ گیا دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا کون ہے. یسوع مسیح نے کہا ہے میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے, تو کوئی مصیبت آئے گی تو ہم اس کو پکار سکتے ہیں. بھئی یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ پتہ لگ گیا, لیکن کیا یہ ہماری منزل ہے؟ بس یہی تھا کہ سب کچھ, کہ جب مصیبت ہو, جب مصیبت قریب نظر آئے تب اس کی قربت کے لیے دل بے تاب اور بے چین ہو جائے. یہ بات سچ ہے, خدا جانتا ہے. اسی لیے تو کہا تو مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرا خدا ہوں, تو مت ڈر, اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. ہاں ہے مصیبت قریب, لیکن میں قریب تر ہوں, اور زیادہ نزدیک ہوں. ارے میں نے تجھے, میری نظر تجھ پر ہوگی, میری آنکھ تجھے دیکھ رہی, مت ڈر میری بیٹی, میرے بیٹے مت ڈر. تو کیا یہ ہماری منزل ہے, یہی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا؟ آج میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کروں گا جس سے آپ آگے نکل جائیں گے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ وہ بھی قربت تھی, یہ بھی قربت ہے. اس وقت بھی نزدیکی محسوس ہو رہی تھی, اس کا نتیجہ اور تھا. یہ نزدیکی اور قسم کی ہے. جیسے کہیں نا, وہ تو منگنی ہوئی تھی ہماری, یہ شادی ہے. یہ قربت اور ہے, وہ قربت اور تھی. آگے بڑھنا چاہیں گے آپ؟ یہ وہ حالت ہے انسان کی جب انسان کو خدا کی قربت سے محبت ہو جائے, اس کی نزدیکی, دل اس کی نزدیکی کا عاشق ہو جائے, جینا اب لگے اس کے بغیر, عشق ہو جائے اس سے, اس کی قربت محسوس ہوتی رہے تو اچھا لگتا ہے. تو میرے ساتھ ہے, تو میرے ساتھ ہے, خدا میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ کہتا بیٹھ جا, میں بیٹھ جاتی ہوں, میں بیٹھ جاتا ہوں. فکر مت کر, میں نے پانی کا بندوبست کر رکھا سب. یہ قربت ہے, اور یہ اس قسم کی قربت ہے, اس میں کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, کوئی اس قسم کی ضرورت نہیں ہے. محبت ہے. کہاں ہے تو؟ جی چاہتا ہے اس کا کلام پڑھنے کے لیے, اس لیے نہیں کہ کلام پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, بھوت بھاگ جائیں گے, بیماری دور ہو جائے گی, سرہانے رکھ لو بائبل, یہ وہ والی بات نہیں. وہ تو بہت پہلی منزل ہے, لیکن اس سے آگے بڑھو کہ جب اس کی قربت ضرورت سے زیادہ محبت ہو جائے اس سے,
کیسے پتہ لگے گا؟ یہ زبور جو 16 ہے اس کی 8ویں آیت دیکھیے آپ، یہاں کیا لکھا ہے؟ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کہ دل میں چھپا رکھی ہے تصویر ہے یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ آپ کو اس کی حضوری کا عشق، محبت، پیار جی نہیں لگے گا اس کے بغیر۔ ہاں اسے لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے۔ ان کے منہ پہ کبھی شرمندگی نہیں آتی ہے، کیونکہ خداوند خود ان سے کہتا ہے۔ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، یہ 32واں زبور ہے، ذرا اس میں دیکھیں 8ویں آیت کتنی میں تو بہت میری زندگی کا سہارا ہے، یہ سارا کلام ہی سہارا آپ کہو گے یہ کیسے کہہ دیا، سارا کلام پیارا ہے۔ لیکن یہ دیکھو ذرا اس آیت میں کیا لکھا، میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ بات تو جب ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، جلنے کا تب مزہ ہے، جینے کا تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ یہ آگ اس کے دل سے شروع ہوتی ہے، پیش قدمی خدا کرتا ہے۔ خدا نے جہان سے محبت رکھی، اس نے پہلے محبت رکھی، آدم کو بنانے سے پہلے ساری دنیا بنا کے اور کہا یہ تیرے لیے، یہ لے میری محبت کا اظہار۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے اس کی قربت کا عشق ہو جائے، کلام کا عشق، گھٹنے اپنی اس کے سپرد کر دے، اپنا دل اس کے سامنے کھول کے کہ یہ رہی میری مرضی میرے مالک، جو تیرا فرمان ہوں۔ مجھے بتا تجھے کس بات میں خوشی ہوتی پیارے خداوند؟ اسی لیے تو کہا پس اپنے بھائیوں بہنوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ معاف کرنا اگر میں ایسا کہہ دوں کہ اس کے علاوہ جو عبادت ہے وہ نامعقول ہے، خدا کو نامنظور ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ سودے بازی ہے۔ خدا کے ساتھ سودا کرنا، میں یہ دیے دے رہا ہوں تجھے، تو مجھے وہ دے دے، نہیں نہیں، یہاں لینا دینا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے نتیجے اتنے مبارک ہیں، عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، باطنی صورت، تاکہ خدا کی نیک اور کامل پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ ارے یہ تجربہ یہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ جو یوں کہ آئے خدا تیری مرضی پوری ہو، تیرا فرمان میری جان ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جب مصیبتیں ہوتے ہوئے بھی ہماری نگاہ اس پر ہوتی ہے۔ ارے کون دیکھتا ہے کون اور ہے وہاں؟ آپ کو تو معلوم ہے نظریں کہاں ہوتی ہیں۔ مجلس میں نظر کس پر ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے تیری نظر مجھ پر ہے، میری نظر تجھ پر ہے۔ اسی لیے تو لکھا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ یہ کتنی پیاری منزل ہے کہ جب میں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ مصیبت ہے کہ نہیں ہے، مصیبت کتنے قریب ہے، ہم کو یہ معلوم ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے تو کہتا داؤد میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیوں؟ تو میرے ساتھ ہے۔ تو دیکھا آپ نے، خداوند کی قربت سے محبت ہو جاتی ہے، اور جہاں خدا کی قربت سے محبت ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ دروازہ خدا توڑتا نہیں ہے، کبھی جبر نہیں کرتا، وہ کسی پر صبر کرتا ہے تاکہ خدا کا بندہ شکر کر سکے۔ لکھا ہے کہ اس کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں، وہ تو منتظر ہے کہ آپ کو برکت دے۔ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ تمہارا باپ جو آسمان میں، خدا کی بات نہیں کر رہا، یسوع مسیح باپ کی بات کر رہا ہے۔
خدا کو نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ دیکھ سکے، نہ جان سکے. وہ تو باپ کی بات کر رہا ہے. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. وہ باپ تمہیں پیار کرتا اور تمہیں برکت پر برکت دینا چاہتا ہے. یہ اس کی حضوری کا نتیجہ ہے. مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے. تیرا شکر ہو خداوند، اب تیری قربت سے پیار ہو گیا ہے، تیرے بغیر دل نہیں لگتا. تیرا کلام میری ضرورت ہے. اور خدا کہتا میری خوشنودی اس میں ہے کہ میں تجھے برکت دوں. ارے میں تیرے قریب آؤں گا، خالی ہاتھ تھوڑی آؤں گا. باپ عام طور پر ہمارے یہاں طریقہ ہے نا، باپ جب اپنی بیٹی کے گھر جاتا خالی ہاتھ نہیں جاتا. کبھی بیٹوں کے یہاں بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ لے کے جاتے. تو کہہ رہا میرے پاس تیرے لیے برکت ہے، اتنا قریب ہوں میں تیرے، تو تجھے برکت نہیں دوں گا؟ مجھے نہیں معلوم تجھے کس چیز سے، میری خوشی اس میں ہے کہ میں تجھے برکت دوں. شروع کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے. آئے خدا مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے. اے خدا اب دور نہ ہو کیونکہ تیری قربت سے مجھے محبت ہو گئی ہے. اے خداوند اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں، مجھے بھی تیری خوشی ہے، میری زندگی میں پوری کر. آمین. کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں کیا کہہ سکتے ہیں اس بات کو جو ہم کر رہے ہیں؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منزلیں ہیں خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر؟ باپ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، بلند ہوتا چلا جاتا ہے، برکت سے بھرپور ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا شروع میں ہمیں اپنی مصیبتوں کا احساس ہوتا ہے اور پھر خدا کا ایسا رحم ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اس کی قربت کا احساس ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں خدا مصیبت نزدیک ہے، دور نہ رہے. جب تک دور ہو تو پھر بہت مشکل ہوتی، جب تو پاس ہوتا ہے تو مصیبتیں معلوم نہیں ہوتی. کوئی کہہ رہا تھا کہ راستے کی مشکلیں ایسی پسند آئی جلال، لوٹ آیا ہوں میں جا جا کے منزل کے قریب. اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، وفاداری سے تو نے مجھے دکھ میں ڈالا. یہ سب کچھ خدا کے بندے کہتے ہیں. داؤد نے کہا، یہ آپ کو یاد ہوگا زبوروں میں ہے نا، 119 زبور میں بھی تو ہے، بہت زیادہ ان باتوں کا ذکر ہے خدا کی قربت کا. لیکن محض اسی وقت جب مصیبت نظر آ رہی ہو، ایک ایسا وقت آتا ہے خدا کے مصیبتیں غائب ہو جاتی، ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی. نظر ہماری ادھر ہوتی ہے، مصیبتوں کی طرف نہیں ہوتی، اس کی طرف ہوتی ہے جو پاس آ گیا ہے. ارے کون دیکھتا ادھر، یہاں کیا رکھا، ادھر دیکھو. انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. وہ کہہ رہا میں نے خداوند کو اپنی دہنی طرف رکھا اس لیے میرا دل شاد ہے، میری روح شادمان ہے. شرمندگی کا زوال ہی نہیں ہے. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے اگلی منزل وہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا دل کھل جاتا، ہمارا وجود سب کچھ، دل اور دماغ اور سب کچھ جو میں ہوں وہ خدا کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہوتی، دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ داخل ہوتا ہے. اور اس کی خوشی اس بات میں کہ اپنے بندے کو اقبال مندی ترقی بخشے. دیکھو یہی تو لکھا ہے اس میں، اتنی پیاری پیاری باتیں لکھی. یہ زبور 16 میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں میں، ذرا دیکھیے تو یہ کیا خدا کا بندوبست ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. کہاں ہیں ہم، کیا سوچتے ہیں. میں نے خدا ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، نتیجہ چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. اسی سبب سے میرا دل خوش، میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا کیونکہ تاں میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی،
تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. ارے اس کے دہنے ہاتھ میں دیکھو کیا کچھ ہے. اس کے دہنے ہاتھ میں وہ دولت ہے جو نہ کہیں اور سے مل سکتی ہے اور نہ کوئی اور چھین سکتا ہے. آپ کے لیے ہے. کہہ دو اسے، کہہ دو اس سے خدا ہوں تیری قربت، تیری نزدیکی چاہیے. پھر اتنی نزدیکی ہوگی کہ آپ کو اس کی نزدیکی سے پیار ہو جائے گا، اور پھر اتنا پیار ہوگا کہ سارا کچھ آپ خدا پہ چھوڑ دیں گے، وہ آپ کو مالا مال کر دے گا، اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی. آمین. یہ بات سچ اور ہر طرح سے یقین کر لینے کے قابل ہے.